بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ يحب العبد التقی الغنی الخفی رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے تزکیہ نفس کے اسباب میں ایک سبب اللہ رب العالمین سے تزکیہ نفس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بعض تزکیہ نفس کی بعض دعاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ تزکیہ نفس کے اسباب میں ایک بڑا سبب الخوف فی الخلوات، تنہائیوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ لوگوں کے درمیان تو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اصل خوف، اصل اللہ سے ڈرنا تنہائیوں میں، جہاں پر دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لوگوں کی نظروں سے ہم چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میں ہر ایک کی نظر سے چھپ سکتا ہوں، لیکن جس ذات کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر کے حساب پیش کرنا ہے، میں اس سے نہیں چھپ سکتا، میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ وہ اللہ میری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، راز و نیاز کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو انسان تنہائیوں میں جتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، خاص طور پر تنہائیوں میں انسان اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنی کوتاہیوں اور اپنی کمزوریوں، اپنی خامیوں کو تلاش کرے، اور اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ تو یہ کیفیت، اس کا یہ عمل اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اس کا دل گناہوں سے دھیرے دھیرے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو تنہائیوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا یہ تزکیہ نفس کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، ایک تو متقی بندہ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے، اور دوسرے الغنی جو بے نیاز ہے۔ بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل بے نیاز ہے، اس کے دل میں حرص و لالچ نہیں ہے، قناعت کی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے شخص سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا الخفی، جو گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، جو گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، لوگوں سے چھپ کر کے تنہائیوں میں، اکیلے میں، وہ نیکی اور بھلائی کے بہت سارے کام کرتے رہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کرتے کام کم کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ظاہر بہت کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ چھپ چھپ کر کے تنہائیوں میں اپنے طور پر نیکی اور بھلائی کے بہت سارے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے۔ تو اصل چیز یہی ہے، اور اللہ رب العالمین کو بندے کا یہی عمل پسند ہے، جو اپنے آپ کو شہرت طلبی سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے بہت دور رکھتے ہیں،
چھپ چھپ کر کے تنہائیوں میں عمل کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی بشارتیں سنائی گئی. سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان کو بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا. یخشون بالغیب, غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرنا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرنا. ہم اللہ کو دیکھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. یہ یخشون بالغیب کا ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں سے جب ہم غائب رہتے ہیں, تنہائیوں میں ہوتے ہیں, اس وقت بھی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ اصل اللہ سے ڈرنا ہے. سورہ قاف میں 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا, متقیوں کا تذکرہ کیا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. سورہ قاف کی آیت نمبر 33, 34, 35 یہ 3 آیتیں ہیں. جو لوگ رحمان سے, اللہ رب العالمین سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور قلب منیب کے ساتھ اللہ کے پاس آتے ہیں. قلب منیب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا دل. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قلب منیب کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ تنہائیوں میں ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا, اللہ کے سامنے گر گرانا, اللہ سے معافی مانگنا, یہ قلب منیب ہے. اس کا مطلب اس کا دل زندہ ہے. کچھ لوگ ہیں گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن ان کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا اور کبھی بھی ان کا دل ان کو ملامت نہیں کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, مجھ سے فرائض و واجبات چھوٹ رہے ہیں, میں اللہ کے حقوق میں کمی کر رہا ہوں, اللہ کے بندوں کے حقوق میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے, ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہوتا. تو قلب منیب ضروری ہے. تو ایسے لوگ جو غائبانہ طور پر تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور جن کا دل زندہ ہے, اللہ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا استقبال جنت میں اس طرح سے کیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے اور ان کے لیے جنت میں وہ تمام نعمتیں ہوں گی جو چاہیں گے. ولدینا مزید, اور ہماری طرف سے مزید ان کے لیے ایک نعمت ہوگی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی, اور وہ ہے اللہ رب العالمین جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. بغیر دیکھے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, اس وقت اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کو اپنا دیدار کرائے گا, اس وقت جنتی خوش ہو جائیں گے. تو غائبانہ طور پر اللہ رب العالمین سے ڈرنا, تنہائیوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث میں, وہ خوش نصیب جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے, تو ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ. وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا, اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کیا, اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کو یاد کیا اور اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو یاد کر کے بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. تو بندے کی ادا اللہ رب العالمین کو بہت پسند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو کر کے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا جہاں پر کوئی سائے نہیں ہوگا, اور سورج بالکل سروں کے اوپر ہوگا اور سارے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. تو ایسی مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرے گا, اس کی مدد کرے گا اور اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا. تو تنہائیوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا, اللہ سے ڈرنا, یہ اصل خوف ہے, یہ اصل ڈرنا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں تنہائیوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ایک عظیم عمل ہے, تو تنہائیوں میں گناہ کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنا, یہ بڑا سنگین گناہ. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے تنہائیوں میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے اور تنہائیوں میں اللہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے کیا سزائیں ہیں,
اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔